أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسول. ہن جس ویلے گل چل رہی سی احسان دی، خلوص دل دی، تقوی دی. احسان یا خشوع و خضوع یا قلبی کیفیات، یہ تقوی، احسان، خشوع و خضوع، یہ ساریاں چیزاں قلب دے نال تعلق رکھدیاں، یہ ساریاں کیفیات قلب دیاں، اور کیفیات محسوس کیتیاں ویندیاں، لکھیاں پڑھیاں نہیں ویندیاں. واضح نے کوئی لفظ وضع نہیں کیتا جسے کیفیات کی تشریح کی جائے. مثلا ایک کیفیت ہے غصے کی، اور تسی غصے تے ہزار کتاب بھی لکھ چھوڑو، اس میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن بندے نو سمجھ نہ آئے گی جس لیے اس نے غصہ آیا تو انہوں پتہ لگے گا غصے کی کیفیت کی. اسی طرح خوشی ایک کیفیت ہے، تسی خوشی کی تشریح کرتے رہو، بندہ پڑھتا رہے سنتا رہے، فرق نہیں پاؤں جس لیے وہ اس کو خوشی نصیب ہوتی تو اس کو پتہ لگتا ہے وہ خوشی ہوتی ہے. اسی طرح احسان، خشوع و خضوع اور تقوی اللہ کا تقوی یہ کیفیات قلب دیا، لیکن انہاں دا حصول اور انہاں دی بقا دا مدار ہے اللہ دی عبادت. تو فرمایا حافظوا علی الصلوات، اللہ دی عبادت دی حفاظت کرو. پابندی کرنا تو ایک اور شے ہے، اتنے حفاظت دا حکم ہے کہ نماز پنج گانا جہی ہے یہ اس طرح ضروری ہے دل دی حیات واسطے اور روح دی صحت اور حیات واسطے کہ یہ غذا بھی ہے دوا بھی ہے. جس طرح دودھ دے بارے اتباع دینا کہ دودھ غذا بھی ہے اور دودھ دوا بھی ہے، اسی طرح یا شاید غذا بھی ہے دوا بھی ہے، اسی طرح یہ پنج گانا صلاۃ جہی ہے یہ روح دی غذا بھی ہے دوا بھی ہے. بلکہ جس طرح زندگی بدن واسطے آکسیجن ضروری ہے، اس طرح روح دی حیات واسطے یہ صلاۃ پنج گانا بھی اس طرح ضروری ہے. جس طرح اسی آکسیجن دی حفاظت کرنے ہیں کہ کسی ایسی جگہ تے جتے خطرہ ہوئے آکسیجن نہیں ملنی، جاندے نہیں، یا اگر جانے ہیں تو آکسیجن دے سلنڈر نال لے کے جانے ہیں کہ آکسیجن نہ بھی زندگی نہیں رہنی. اسی طرح یہ صلاۃ پنج گانا ساری بنیادی ضرورت ہے روح دی حیات واسطے، دل دی حیات واسطے، اور اس دی ہر حال حفاظت کرو. حفاظت تو مراد ہے کہ اوقات دی حفاظت کرو، اول وقت ادا کرو، لباس پاکیزہ رکھو، حفاظت کرو، کوشش کرو ناپاک نہ ہوئے، بر وقت وضو کا اہتمام کرو، اور اگر عذر شرعی ہے وضو نہیں کر سکتے تیمم کرو، کوئی صورت جیڑی بھی ہے، لیکن ہر ویلے دی ہر نماز نو پوری باقاعدگی نال ادا کرو، اس دی حفاظت کرو. کہ قیام حکیم الصلاۃ، قیام صلاۃ، حکیم الصلاۃ، قیام صلاۃ کا بھی حکم ہے کہ صرف یہ نہیں ادا کرو، اس نو قائم کرو. جتھے رہندے ہو وہ تہاڈے ارد و گرد تہاڈے ملنے جلنے والے بھی وہ چیز صلاحیت کر دی جائے اور وہ قائم ہوتی چلی جائے. اسی طرح حافظوا علی الصلوات، ساریاں نمازاں دی حفاظت کرو، چوکیداری کرو. حاجی صاحب ہوندے حاجی خدا بخش حکیم اللہ پاک غریق رحمت فرمائے فوت ہو گئے.
انہوں نے ایک بنیابی کا مقولہ ہونا ہے کہ نماز پڑھنے واسطے ضد کرنی پڑتی کہ میں پڑھنی ہی پڑھنی ہے، مجبوریاں تکن لگ پہ بھی جی اج بدل مسجد نہیں جا ہوندا، اج سردی وضو نہیں کرن ہوندا، ہن مصروفیت ہن نہیں ہو سکتا، یا دکان تے بیٹھے ہیں جی گاہک آ گئے ہن کے کریے، وہ وقت اسے نکل گیا۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہوندے ساتھی ساڑے اللہ اللہ کردے ساڈے نال مل کے، اللہ پاک انہاں تے کروڑاں رحمتاں کرے، ایک ہاتھ سے شہید ہو گئے، لاہور ہوندے انہاں دا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سیالکوٹ ہو گئے، اور انہوں نے بڑی خوبصورت عادت تھی کہ مسجد نیڑے انہوں کا کلینک ہے، اور ٹائم اوقات مقرر ہوندے اتنے بجے تک میں کلینک پہ اس رش ہو گیا نال، جس ویلے مؤذن دی آواز آتی تو اگر وہ کسی دی پرسکرپشن لکھ دے پہ تو ادھی لکھ دیں تو قلم اتنے رکھ چھوڑ۔ کئی دفعہ لوگ آتے حضرت ہوں اذان ہوئی ہے، نماز چلے 10-15 منٹ ہے، یہ پرچی تے پوری پرسکرپشن والی لکھ چھوڑ۔ فرمائے میری ضرورت نہیں پاؤں کہ اللہ دی بارگاہ جو اللہ دا قاصد پکارے کہ آ جاؤ اللہ دی عبادت واسطے، تو میں پرچی لکھ کے انہیں میری یہ ضرورت ہے، یہ میں نماز ادا کر کے آ کے لکھ سکتا، یہ ہوتا حفاظت صلاۃ۔ صلاۃ دی حفاظت کرو کہ آکسیجن دی طرح تواڈے دل نو تواڈی روح نو چاہیے۔ والصلاۃ الوسطیٰ، اور نماز اثر، اکثر مفسرین نے اس درمیانی نماز اثر نو آکھیا کہ عموماً دا وقت ہر کسی دی مصروفیت دا وقت ہوندا، دفاتر چو چھٹی دا وقت ہے، گھر جان دی جلدی ہے، سڑک تے رش ہے، گڈیاں والوں نو بھی پیدلوں نو بھی بس نہیں مل رہی، یہ نہیں وہ نہیں، چرواہے اور زمیندار کاشتکار بھی اثر ویلے کام ختم کر کے جانور لے کے گھر نو ٹرے ہونے، بیبیاں نو اثر دے ویلے شام دے کھانے پکانے دی، گھر دے تمام دی مصیبت پئی ہوندی، بچے سکولوں چ چھٹیاں کر کے آ رہے ہوندے، ساری تقریباً معاشرے دا ہر فرد باقی دن دی اور رات دی نسبت دن دے اختتام دے قریب جس لے وقت ہونا تو ہر کوئی وائنڈ اپ اپنا کام سمیٹنے چ لگے ہوتا کہ ہر کوئی زیادہ مصروف ہوتا۔ فرمایا اس دی زیادہ التزام نہ حفاظت کرو، یہ نہیں کہ بھیڑ بھاڑ نماز ضائع ہو جائے یا نماز کوئی کمی رہ جائے، پورے اہتمام دے نال اس کو ادا کرو۔ وقوموا للہ قانتین، مؤدب ہو کے، با ادب ہو کے، پورے خشوع و خضوع دے نال، پورے حضور قلب دے نال اللہ دی بارگاہ پیش آیا کرو۔ یہ ادا کرنے دا، صلاۃ ادا کرنے دا یہ طریقہ نہیں کہ بھجدے دوڑتے آئے پھر جلدی جلدی وضو کیتا، کوئی جا گلی ہوئی کوئی سکی رہ گئی، پھر آئے تو وہ رکوع گئے تو قیام واپس نہیں، رکوع چ سجدے ٹر گئے، سجدے گئے تو پورا توبہ نہیں کیتا، واپس جلسہ نہیں کیتا، بیٹھے نہیں ہوتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغی کی طرح ٹھونگے نہ مارو، کوئی سر چاہ کے اتنے اٹھا دیتا، جلدی جلدی اٹھے بیٹھے گئے، نس گئے ہو گئے جی مگروں لے گئی نماز۔ فرمایا یہ تہاڈی زندگی دی ضرورت ہے، ایمان دی، روحانی زندگی دی، قلبی کیفیات دی آکسیجن ہے۔ پوری احتیاط دے نال، جس طرح تسی آلودہ ہوا ساہ لیں تو گریز کرتے ہو، کسی جگہ کوئی بدبو ہوئے، کسی جگہ کوئی فضا اچھی نہ ہوئے تو نک کے کپڑا رکھ لیں اور بڑا دور نکل جاندے ہو صاف جگہ تے، صاف آکسیجن ملنی چاہیے، اس سے کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح اس اللہ دی عبادت نو بھی قوموا للہ قانتین، لرزاں ترساں تہاڈی ایک ایک حرکت، تہاڈا قیام، رکوع، سجدہ، تہاڈی صورت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر دل وچ رونا نہیں آ رہا تو صورت ہی جڑی ہے قابل رحم بنا لو کہ میں اللہ دی بخشش طلب کرنے واسطے کھڑا، کم از کم اپنی صورت سے تو کیفیت طاری کرو۔ اور حق تو یہ ہے کہ حضور قلب نصیب ہوئے اور دل چ ہوئے، پتہ لگے میں کس سے روبرو کھڑا، میں کس دی بارگاہ اپنی درخواستاں پیش پہ کرنا، میں کس دی حضور رکوع پہ کرنا، میں کس بارگاہ سجدے پہ کرنا، عظمت الہی تواڈے رکوع سجود تو اور تواڈے کھڑے ہونے دے تو بھی وہ ہویدہ ہوئے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، بعض اوقات حالت جنگ ہوندی ہے، دشمن کا خوف ہے، میدان کارزار چو، میدان جنگ چو، تو اگر تسی پیادے ہو تو پیدل ہی نماز دی نیت کر لو، شرنا پڑھ لو، اور اگر رکبانا فرجالن اور رکبانا سواری تے ہو
تو سواری تھی نماز دی نیت کر لو اور اپنا اشارے نال نماز ادا کرو، لیکن چھوڑو نہیں. یعنی آتش و آن دی بارش ہو رہی ہے، گولیاں بس رہی ہیں، بم بس رہے، میدان جنگ چو لاشیں تڑپ رہے، لیکن وقت ہو گیا تو نماز ادا کرو. اگر تسی پیدل ہو تو پیادہ ہی. اور سفر بھی ایسی صورت بھی صرف شرط یہ ہوتی ہے کہ نیت کرنے والے ویلے اگر منہ قبلے کی طرف ہے، قبلہ رخ ہے، تو نیت کر لو. پھر جس پاسے بھی سواری مردی جائے یا جس پاسے بھی کسی مردی جائے کوئی حرج نہیں، نماز ادا کر لو. لیکن چھوڑو نہیں. چھوڑ دینا جڑا نماز دا یہ درست نہیں، یہ موت ہے، آکسیجن منقطع کرنے والی گل ہے. دل دی، روح دی اور جڑی ہے قلبی حیات، اس دی یہ موت ہے. اگر حالت جنگ بھی ہو، میدان کارزار بھی اپنی نماز پیدل ہوتا بھی ادا کرو. صرف علماء حق نے یہ لکھا کہ اشارے نال جس ویلے نماز پڑھے تو رکوع واسطے جتنا اشارہ کردہ سجدے واسطے اس تو تھوڑے جہے زیادہ چکے اور اشارے نال نماز ادا کر لے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اور اگر جنگ تو بعد پھر امن نصیب ہو گا تو بڑے سکون نال، بڑے خشوع و خضوع نال اور بڑے ادب و احترام نال فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اس انداز نال اللہ نو یاد کرو، اللہ دی عبادت کرو، اللہ دی نماز ادا کرو کہ تمہیں تو نہیں سی پتہ اللہ کس طریقے نال راضی اور اللہ کس گل تے خوش ہے. اس نے تمہیں تعلیم دیتا. ایک حضور دی بعثت تو پہلے ایک شخص ہوندا ہے مکہ مکرمہ، زید بن عمر بن نفیل. اس نے یہ طے کیتا ہوا آخر لگا بھی یار ہے جڑی بتاں دی پرستش شہری بت، یہ بتاں نوں تے آپ گھر کے بنانے، یہ ساڈے مالک اور خالق اور معبود کس طرح ہو گئے. جس حد تک ممکن ہے اور دنیا تے پھرے بھی حق کی تلاش ہے، لیکن کسی جگہ تو اس کو اللہ دا پتہ کسے نہیں دیتا. او یہود دے نصارہ دے علماء کو بھی انہاں کہ بھئی ساڈے کول بھی اگر تم حق چاہنا تو ساڈے کو بھی کوئی، ساڈے کو بھی حقایات ہی رہ گئیاں اور انہاں کی ایجاد بندہ چیزاں بہم آ گئیاں. پھر وہ بڑھا ہو گیا، آخر مکہ مکرمہ ہو گیا اور اس نے کوئی شعر بھی آکے اربم واحدن ملف رب الدین و اذا تقسمت الامور. رب کائنات دا پالنہار، پیدا کرنے والا اور پالنہار کوئی ایک ہے، ہزاراں رب نہیں ہو سکتے. اور جس ویلے کم ونڈ دیتے وجن اے دین نہیں جی، ایسے دے دینا، اولاد ہو دینا، روزی ہو دینا، دھوپو چڑھدا، بارش ہو بساندہ، فرمائے کوئی گل نہیں. یہ سارا کام کوئی ایک ہستی کر دی جی. ہر کم میں نظم و ضبط، ترتیب اور ایک رابطہ، یہ مختلف ہستیاں کرنے والی ہوندیاں تے ناج اختلاف ہویا. ربم واحدن ملف رب، رب ایک کے ہزاراں رب نہیں ہو سکتے. دین و اذا تقسمت الامور، کم ونڈ دیتے وجن پھر کیڑا دین ہے. ترکت اللات والعزیٰ جمیعا، میں لات اور عزیٰ سارے نو چھوڑ دیتا. کذالک یفعل الرجل البصیر، اللہ نے جس نو بھی بصیرت دیتی ویسے طرح کرے گا. پھر وہ اس دی آیات فرمانے کہ وہ بیت اللہ ہوندا ہے اور دعا کرا دے، میں نے پتا تم ہے، میں نہیں پتا تم کتنے، میں نے پتا تین راضی رکھنا چاہیے، نہیں پتا تیرا طریقے عبادت کے، کس کام میں تو راضی، کس سے ناراض ہونا. زمین تو پھر مٹی لائے کے ہتھیلی ترا کے اس سے پیشانی رکھ کے دیا میرا اے طریقے بعد میرا یہ سجدہ قبول کر لے. میں نے پتا جی نہیں میں کس طرح تیرا سجدہ کروں، میں نے دسے ہی کسی نے پتہ ہی کوئی نہیں. سو اللہ کریم نے فرمایا کتنا درد ہے اس شخص کی طرف اور اس کے شہر کتنا دکھ ہے. اتنے اللہ پاک فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو جس طرح تسی تو خوشبخت ہو. تو انہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی کتاب پڑھائی، سمجھائی، طریقے عبادت دسیا، اللہ دی ذات اس دی صفات بارے ایک گل دسی جو نقطہ وروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذات باری اور صفات باری دے بارے دے خود فلسفی اور دوسرے تیسرے حیران پریشان ہے، ادیب و دانشور. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے آسان طریقے نال اللہ پاک دی ذات دا اور دی صفات دا تعارف کرا دیتا. او گلاں دس دیتیاں جنہاں تے وہ راضی ہوندا، او گلاں دس دیتیاں جنہاں تے وہ خفا ہوندا.
کس قدر مزیدار بات ہے. فرمایا پھر اس طرح اللہ کا ذکر کرو کما علمکم تو سانو جس طرح تعلیم کر دیتا اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ما لم تکونوا تعلمون جس دے بارے تسی نہیں سو جان دے. جس ویلے اے عبادات قائم کرو گے تو قلب وچ کیفیات ہون گیاں, خشوع و خضوع بھی آئے گا اور اسے خلوص بھی آئے گا, اسے احسان بھی آئے گا اور عمل شریعت دے احکام پہ عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا. والذین یتوفون منکم یہ ضمن گل آ گئی سی احسان دے بارے, اگے پھر وہی واقعہ شروع کر لیا. فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا, کچھ لوگ جنہاں دی موت آ ویندی ہے اور انہاں دی بیویاں پیچھے رہ ویندیاں, وصیۃ لازواج متاع للحول غیر اخراج, انہاں نوں چاہیے کہ بیوی واسطے مال جو کچھ وصیت کر ونجن اور ایک سال دا کم از کم خرچہ اس دے حق دے دے اور اس نوں ایک سال گھروں کڈیا بھی نہ جائے. یہ حکم اس ویلے سی جس ویلے حقوق دے متعلق احکام نازل نہیں ہوئے. جس ویلے حقوق دے متعلق احکام نازل ہو گئے, وراثت دے احکام آ گئے, تو پھر اللہ نے بیوی کا بھی حق مقرر کر دیتا, پھر وہ وصیت کی محتاج نہیں رہی. لیکن جتنے تک وہ حقوق وراثت نازل نہیں ہوئے اس ویلے تک وصیت کرنے کا حکم موجود ہے. پھر اللہ کی مرضی کہ احکام میں جتنے نسخ آیا, بعض آیات باقی رکھیاں حکم اٹھا لیا, بعض آیات اٹھا لیاں اور حکم باقی رکھا. یہ اس کی اپنی حکمت, اس کی اپنی مرضی, کیونکہ اللہ دے کلام نو بار بار تکنا سمجھنا دہراؤنا ایک اس کی بھی اپنی کیفیت ہے. اس نے اپنے کرم دے نال اگر وہ حکم منسوخ ہو گیا تو آیت باقی ہے. گل تو رب دی ہے جس نو بندہ دہرا رہا, اسے کیفیات تو متکلم دیاں کلام اللہ دا, اللہ دیاں تجلیات اور انوارات اس تو اپنے بندے نو اس کو مستفید ہونے واسطے, انہاں دے قلوب نو منور کرنے واسطے وہ باقی رکھے ہیں. تو فرمایا فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ, اور اگر سال تو پہلے عدت پوری کر کے وہ خواتین گھر چھوڑ دینا چاہدیاں اور معروف طریقے نال اپنی زندگی گزارنا چاہدیاں, نکاح ثانی کرنا چاہدیاں, کسی اور جگہ شادی کرنا چاہدیاں یا کسی اور جگہ رہنا چاہدیاں, لیکن وہ من معروف طریقے نال, معزز طریقے نال اپنا دامن بچا کے, اپنی عزت کی حفاظت کر کے, اپنے شرم و حیا کی رکھوالی کر کے, معاشرے خرابی تو بچ کے, معاشرے دی معاشرت میں کوئی نقصان نہ ہوئے, اچھے طریقے نال اگر رہنا چاہیے تو خاوند دا گھر عدت تو بعد چھوڑ دینیاں, تو پھر اہل خانہ تے گھر والے تے کوئی جرم نہیں اور انہاں تے بھی کوئی پابندی نہیں وہ کر سکدیاں. اس واسطے کہ واللہ عزیز حکیم, اللہ غالب بھی ہے اور اس کی حکمت ہے کہ اس نے کچھ وقت واسطے تو اختیار دے دیتا, ورنہ وہ غالب ہے. وہ چاہے تو جس میں جتنے پابند کر دے دوسرا قدم نہیں اٹھا سکتا, سوچ دوسری نہیں آ سکتی, دم دوسرا, سا دوسرا نہیں آ سکتا, دوسری دھڑکن دل نہیں دھڑک سکتا. وہ غالب ہے, جو چاہے کر دے, جتنے چاہے روک دے. لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے انسان نو اختیارات دیتے ایک خاص وقت تک, اور اعضاء و جوارح دیتے, حواس دیتے, طاقت دیتی, قوت دیتی, اعمال دی اجازت دیتی اور رستے کھلے رکھ دیتے. وہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, دو راہ کھلے پہ دکھا دیتے گئے. ہدیناہ السبیل, اساں راہ دکھا دیتا گیا. ہن اس کی پسند ہے کہ اللہ دی شکر والا رستہ اختیار کردا یا ناشکری والا. اگر ناشکری والا بھی کردا تو اس کے کول مہلت ہے, اگر توبہ کر لی بہتر, نہ کیتی ناشکری فوت ہو گیا اس دفعہ میں عذاب بھگتے گا, کوئی شکر گزاری کرے گا اس کا اجر پائے گا. اللہ غالب ہے, روک سکتا, لیکن وہ حکیم ہے. اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ انسانوں ایک خاص وقت تک اس نے مہلت دیتی. اسی طرح وللمطلقات متاع بالمعروف, پھر وہی متاع اور متاع کا لفظ استعمال کیتا کہ جس میں طلاق ہو گئی اس میں بھی مناسب خرچہ دیتا جائے, نانو نفقہ اساں دیتا جائے. حقا علی المتقین, جنہاں لوگوں کا اللہ دے نال تعلق ہے, اللہ دے نال جنہاں دے دل کا رشتہ, جڑے اللہ دی عظمت تو آشنان اور جنہوں احساس ہے عظمت الہی دا, اور جنہوں یہ گل یاد ہے کہ میرے کو عارضی تھوڑی جی مدت ہے کہ آپ دی
پھر میں اللہ دی بارگاہ حاضری دینی ہے، اللہ کریم دے سامنے جواب دینا، اعمال دی پرسش ہونی ہے، انہاں دے حق ہے کہ او عورت نو اگر طلاق ہوگی تو اس نو راندے درگاہ نہ سمجھا جائے، یا منحوس نہ سمجھا جائے، یا بدبخت نہ سمجھا جائے، یا اس نو بالکل بے آبرو نہ کیتا جائے، اس دی عزت نفس اس دی جڑی ہے دل شکنی نہ کیتی جائے، اس دا احترام کیتا جائے۔ ایک وکری گل ہے کوئی اختلاف ایسا آ گیا تسی رل کے زندگی نہیں گزار سکے، لیکن اس دی جڑی اپنی انسانی عظمت اور اس دا جڑا بحیثیت خاتون ہونے دے جڑا احترام اور اس دا جڑا سب کچھ ہے وہ تو باقی رہے، وہ تو قائم رہے، اور اس کو قائم رکھو۔ اے اللہ دے او بندے جنہاں اللہ دے نال بڑا رشتہ اور اپنا قلبی تعلق استوا کہ انہاں تے حق ذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ یہ احکام الہی جڑے یہ تواڈے تے بوجھ نہیں اور تانوں پابند کرنے واسطے نہیں، یہ تو تواڈے تے اس واسطے اللہ نے کھول کے اور واضح کر کے بیان کر دیتے ہیں کہ تواڈے عقل آ جائے، تو تواڈے دانش آ جائے، تواڈے سمجھ آ جائے، اور تواڈا رویہ ایسا ہو جائے کہ دوسرے لوگ جڑے اللہ دی عظمت و نا آشنان وہ تواڈے رویے تک کہ تو آخر یار مزہ تے حس کا میں اس طرح زندہ رہنا چاہیے جس طرح اے بندہ زندگی گزارتا پیا، وہ لوگ تواڈے رویے اور کردار تک کہ اللہ دی عظمت قبول کرن کہ واقعی کوئی ایسی ہستی ہے جس نال اس بندے دا تعلق ہے اور اس کی زندگی چاہے خوبصورتی آ کے۔ اور ساری بدنصیبی ہے کہ اسی اس دورے چاہیں جسے بڑے ذرائع ابلاغ ہیں، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون ہے، اخبار پرنٹ میڈیا بھی ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی ہے، بے شمار ذرائع ابلاغ، اور دنیا کے بارے ایک کہا جاتا جی گلوبل ولیج بن، یعنی پورا جہان ایک پنڈ بن گیا، ایک گراں بن گیا، ساری دنیا ایک کا پنڈ، جو ایک پنڈ دی ساری گل لوکاں نوں پتہ ہوندی، اج دنیا دی ہر گل پوری دنیا دے لوکاں نوں پتہ۔ اور مزے دی گل یہ ہے کہ بے شمار دینی جرائد نکل دے، بے شمار دینی رسالے نکل دیں، بے شمار دینی کتاباں لکھی ہوئیاں، ہر زبان تفسیراں لکھی ہوئیاں، حدیث کی شروع لکھی ہوئیاں، اسی طرح احکام شریعت بڑی، پھر دینی رسالے تو علاوہ جڑے روزمرہ دے کم از کم مسلمان ملکوں دے اخبارات اور رسالے جڑے ان عام ادبی رسالے یا عام اخبارات خبراں واسطے انہاں بھی کوئی نہ کوئی موضوع دینی ضرور ہوتا۔ پھر بے شمار لوگ تبلیغ کرتے ہیں، ہر مسلمانوں کی ہر آبادی جمعے کے دن جمعے کی تقریر ہوتی ہے، درس قرآن بے شمار ہوتے ہیں، لیکن عجیب گل ہے کہ اسی روح زوال جا رہے ہیں اور اعمال کی اصلاح نہیں ہو۔ ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا عہد اور خلفاء راشدین دا عہد اور تابعین تبع تابعین دا عہد تکیے تو یہ پتہ لگتا کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاحی جلسہ بڑا اور تقریریں نہیں کیتیاں، کوئی جلوس نہیں کٹیا، کوئی خلفاء راشدین نے جلوس نہیں کٹیا، کوئی بڑیاں تقریریں نہیں کیتیاں، لیکن لوگ دھڑا دھڑ جتھے مسلمان گئے اتنے لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہوتے گئے۔ ان کی وجہ کیا سی؟ انہوں دا کردار، انہوں دا طرز عمل، انہوں دا طرز تخاطب، لوگوں نال انہوں دی گل بات، پھر لوگوں نال انہوں دا جس لئے واسطہ پیا تو معاملات، اس سے اتنی خوبصورتی ہے کہ لوگ مسلمان ہونے لگے۔ آج ایسی تبلیغ تے لکھنے پڑھنے تے بڑا زور لانے لیکن بندے نے جب ساڑھنا واسطہ پاؤں تو اس کا دل کھٹا ہوا نوادا کمال یا چار آنے پیچھے بندہ بےمانی کر گیا، چار چند روپیاں پیچھے میں نے دھوکہ دے گیا، کوئی نہیں اس دے واز نصیحت خام خواہ کپا مار رہا۔ اسی ممبر تے بہ کے جنت تقسیم پہ کرتے ہونے ہیں، ہم لوگوں کو لٹا رہے ہونے ہیں، جو تے سونے چاندی دے گھر تے شہد دیاں تے دلتیاں نہراں اجے تقریر ختم نہیں ہوندی تے نال اسی منگنا شروع کر دینے ہیں، دیو بھئی آنا آنا پیسہ پیسہ روپیہ وہ صندوقڑی والے یا رومال والے موہراں پھرن لگ پوندے، بنڈن والے ویلے جنت پہ بنتے ہو، لینے والے ویلے تمہیں دو آنے کی محتاجی ہوگی، کمال ہوگی۔ تسی بھی اللہ تے بھروسہ کرو، ہر کوئی آپ محنت مزدوری کرے، منگنے کی ضرورت کیڑی ہے؟ مساجد اللہ کا گھر ہے، بغیر منگے انہاں تے خرچ کرو اور اللہ کی رضا واسطے خرچ کرو، خوبصورت بناؤ، اچھیاں بناؤ، صاف ستھریاں رکھو، انہاں دا اہتمام کرو۔ کچھ ساڈا جڑا کردار ہے نا وہ لوگوں کو ساڈے نزدیک آنے تو مانے ہے،
اسلام بہت اچھا مذہب ہے لیکن اج دا مسلمان اچھا مسلمان نہیں رہے. وہ گل اتنے دسی ہے. اللہ پاک فرمایا کہ احکام الہی تواڈے تے بوجھ نہیں, یہ تو تواڈی عقل و دانش نو بتا دیں, تواڈے کردار نو روشن کر دیں, اور انہاں دے مطابق تسی جس ویلے زندگی ڈھال لیندے ہو تو دوسری بنی آدم واسطے بھی مثال. کون ہے جڑا دنیا تے خوش نہیں رہنا چاہتا؟ کون ہے جڑا دل نو پرسکون نہیں رکھنا چاہتا؟ لیکن زبانی گلاں کر کے اگر تواڈے دلاں بھی وہی بے سکونی اور تسی بھی اسے ہوس وچ گرفتار ہو اور دنیا پیچھے دھکے کھا رہے ہو تو کسی نے تواڈے نال رلنے کی کیڑی ضرورت ہے؟ احکام لال کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. اللہ تواڈے تے آیات اس واسطے واضح کردا کہ تواڈے عقل و دانش آ جائے, دانش مندانہ زندگی گزارو, تواڈا کردار ایسا ہو جائے کہ لوگ تانوں تک کے کلمہ پڑھن اور اللہ کی عظمت قبول کرن. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ